حضرت علی علیہ السلام کی رعایا پر مہربانی۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی رعایا پر ایسے مہربان تھے کہ ان کی ذرا سی تکلیف بھی گوارا نہ ہوتی تھی۔ اگر آپ یہ سنتے تھے کہ کوئی حاکم رعایا کو ستاتا ہے تو اس کو سختی سے ڈانٹتے تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ بصرہ کا حاکم لوگوں کے یہاں دعوتیں بہت کھاتا ہے اور وہاں کے رؤسا سے اس کا میل جول زیادہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فوراً ایک فرمان جاری کیا اور اس میں لکھا، مجھے ایسا ایسا معلوم ہوا ہے، میں نے تم کو اس لیے حاکم بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم لوگوں کے ہاں دعوتیں کھا کر ان کے معاملات میں جانبداری سے فیصلے کرو یا لوگوں کی دوستی کا پھندا گلے میں ڈال کر مظلوموں کے گلے کاٹو۔ آئندہ تم کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، اگر پھر ایسی شکایت میرے پاس آئی تو میں تم کو برطرف کر دوں گا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر کسی مہم پر روانہ ہوتا تھا تو سپہ سالاروں کو آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ تاکید ہوتی تھی کہ راہ میں کسی کی کھیتی نہ اجاڑیں، کسی بستی کو برباد نہ کریں، کسی سے بیگار نہ لیں، مفت رسد کا انتظام نہ کریں اور جو چیز کہیں سے خریدیں نقد خریدیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور لوگوں کے حقوق کا خیال۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں کے حقوق کا بڑا لحاظ رہتا تھا۔ آزاد ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، آپ علیہ السلام سب کے حقوق کا یکساں لحاظ رکھتے تھے۔ ابو رافع حضرت علی علیہ السلام کے بیت المال کا خزانچی بیان کرتا ہے کہ ایک دن جناب امیر علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے۔ میں نے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے کے کان میں موتی پہنا دیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پہلے بیت المال میں دیکھا تھا۔ جب وہی موتی صاحبزادے کے کان میں نظر آئے تو ان سے پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں ضرور چرانے والے کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ میں نے کانپتے ہوئے عرض کیا، میں نے عاریتاً پہنا دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا، تم نے بغیر اجازت ایسا کیوں کیا؟ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ ان موتیوں کو ابھی لے جا کر بیت المال میں رکھو، یہ میری ملکیت نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب میں سے کسی نے مساوات کے خلاف کچھ عرض کیا اور اس پر دلیل پیش کی کہ آپ علیہ السلام قریش اور تمام عرب کے قبائل کو اہل عجم اور دیگر تازہ مسلمان شدہ قوموں کے برابر جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرب کا جھکاؤ امیر شام کی جانب زیادہ ہے اور آپ علیہ السلام کی طرف بہت ہی کم ہے۔ اس کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز میری یہ خواہش نہیں کہ میں اسلام کی جماعت میں ایک قوم پر ظلم کر کے دوسری قوم کی مدد کروں۔ میں کبھی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا، یہ مال تو انہی مسلمانوں کا ہے، اگر میری ذاتی ملکیت بھی ہوتی تب بھی میں اسے برابر تقسیم کرتا۔ ایک دفعہ دو عورتیں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان میں سے ایک عرب تھی، دوسری عجم۔ تقسیم کا وقت تھا۔ یہ دونوں عورتیں مستحقین میں شامل تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کو 25 درہم دیے گئے۔ زریں عربیہ جل گئی اور حضرت علی علیہ السلام سے کہنے لگی، یا امیر المومنین، میری بہن عجم ہے، میرے برابر حصہ پانے کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مال میں بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر ترجیح نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے بھائی عقیل نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، میں بہت ضرورت مند ہوں، آپ مجھے کچھ زیادہ دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کچھ روز صبر کرو، میں سب مسلمانوں کے ساتھ تمہارا بھی حصہ نکال دوں گا۔ انہوں نے کہا، اب صبر کتاب نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک غلام کو حکم دیا کہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے لاؤ۔ جب وہ سلاخ آئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عقیل سے کہا کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ لو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ہاتھ جل جائے گا، میں اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ فرمایا، کیوں عقیل، تم تو اتنی سی آگ برداشت نہیں کر سکتے اور میرے لیے یہ چاہتے ہو مال مسلمین میں تصرف کر کے جہنم کی آگ تاپوں؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی سے فرمایا، عقیل کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں لے جاؤ اور کہہ دو کہ دکان کا قفل توڑ کر جو چاہے نکال لے۔ حضرت عقیل نے آزردہ ہو کر کہا، کیا آپ مجھ سے چوری کروانا چاہتے ہیں؟ فرمایا، کیا تم مجھ سے چوری کروانا چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کا مال تم کو دے دوں؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ عمل کیا کہ اپنے حصے کا جو غلہ آپ علیہ السلام کو بیت المال سے ملا کرتا تھا اس میں سے 1/3 عقیل کے یہاں روزانہ بھیج دیتے تھے اور آپ علیہ السلام کے متعلقین بقدر اس کے کم کھاتے تھے۔ کیا دنیا میں حقوق الناس کی اس حد تک رعایت کرنے والا مسلمان حکمرانوں کی فہرست میں کوئی اور بھی نظر آتا ہے؟